یہ یاد رکھیں کہ اس سے بہتر کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیر البقاع مساجدها، کہ دنیا میں جتنے بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی میدان ہیں، جتنی بھی جگہ ہیں، ساری جگہوں میں سب سے بہتر جگہ وہ ہے جہاں مسجد بنی ہے۔ تو سب سے بہتر جگہ آپ بیٹھے ہیں، یہاں ہزار فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا پاس و خیال رہے آپ کو کہ ہم کہیں اور نہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک ہے، اس کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، تو میرا امتی یہ دعائیں مانگے گا کہ اے اللہ پورا سال تو رمضان ہی کر دے۔ آپ ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ رمضان کی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ 2 عشرے گزر چکے، ہمارے اندر شاید کتنے کم لوگ ہیں جو اپنے اندر کوئی چینجنگ محسوس کر رہے ہوں گے۔ آپ جیسے 1 مہینہ پہلے تھے آج بھی وہی ہے، سوائے اس کے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں۔ اس روزے کے علاوہ اگر آپ کے اندر بدلاؤ ہے تو بہت بہت مبارکباد کے قابل ہیں، اور اگر آپ جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں تو ہم سب کو مل کر مزید کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ جو قرآن پاک آپ نے 2 حفاظ کرام سے سنا، اس کی حیثیت کتنی اعلیٰ ہے، اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر سننا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الرمضان والقرآن یشفعان، کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کی نہیں سنے گا، سب اپنے اپنے میں پڑے ہوں گے، تو رمضان بھی اللہ کے پاس تمہاری سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری آپ کی سفارش تو ٹل سکتی ہے مگر رمضان کی سفارش ٹالی نہیں جائے گی۔ یہ رمضان کیا کہے گا وہ سنیں۔ رمضان کہے گا میرے مولا یہ بندہ میرے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اور اپنی شہوتوں سے اور اپنی خواہشات سے دور بھی رہا۔ اس نے میرے لیے ہر گناہ ترک کیا، بھوک برداشت کیا، پیاس برداشت کیا۔ میرے مولا میری سفارش یہ ہے کہ اس بندے کو آج سایہ نہیں ہے تو عرش کا سایہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ خوش ہوگا اور رمضان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن کیا بولے گا کہ اے میرے مولا پوری زندگی اس بندے نے مجھ سے محبت کیا، مجھے گلے سے لگایا، مجھے سینے سے لگایا، مجھے لبوں سے لگایا، کبھی مجھے سنا کبھی مجھے پڑھا، اور خصوصاً تراویح میں کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں تک اس نے محنتیں کی اور مجھے محبت سے سماعت کیا۔ اے میرے مولا میں سفارش کرتا ہوں کہ جیسے دنیا میں اس نے مجھ سے پیار کیا، آج تو میرا خیال فرما اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، میرے مولا اس کے گناہوں کو بخش دے۔ تو قیامت کے دن قرآن کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے۔ آپ کسی اور مہینے میں قرآن خود سنے نہیں سنے ہیں، آپ نے قرآن سنا ہے رمضان میں۔ کسی اور مہینے میں ایک قرآن سنتے تو شاید یہ کہا جاتا کہ ہم نے ایک قرآن سنا ہے، مگر ہم نے رمضان میں قرآن سنا ہے، اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے 70 قرآن سنا ہے، کیونکہ آپ نے رمضان میں سنا ہے نا۔ خصوصیت کے ساتھ ہمیں چند باتیں آج اس چیز پہ عرض کرنی ہے کہ اے لوگوں 2 عشرہ گزر گیا پتہ نہیں چلا، اور تیسرا تو اور بہت جلدی گزرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ظہر تک جب جاؤ تو لگتا ہے ٹائم، اور ظہر کے بعد غروب آفتاب میں وقت نہیں لگتا۔ اب آپ ڈھل گئے، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اب عید کا چاند نکلنے والا ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ رمضان کس لیے آیا تھا اور ہمیں کیا دے کے جا رہا ہے؟ آپ نے کیا پایا اس کے لیے؟
इफ्तारी बना के कुछ खा लेना, कुछ मस्जिदों में भेज देना, सुबह उठ के कुछ सहरी कर लेना, रस्मी तौर पर नमाजों में शरीक हो जाना, मुआशरे के खौफ से सिर्फ रोजा रख लेना, ये रमजान का मकसद नहीं था। रमजान का मकसद ये था कि अल्लाह 11 महीने तक फरिश्तों से जन्नत को सजवाता है। यूं तो उसकी जन्नत सजी सजाई है, उसकी जन्नत में कमी कुछ नहीं है, दुनिया की ज़ेबाइश और दुनिया का हुस्न कुछ भी नहीं है, न वहां की नहरों का जवाब, न वहां के शहद और पानी का कोई जवाब, मगर फिर भी अल्लाह उस सजी सजाई जन्नत को 11 महीने तक अरबों खरबों फरिश्तों को लगाकर सजवाता है। और जब वो जन्नत खूब हुस्न में शबाब पे आती है तो रमजान का चांद निकलता है और अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों, अब जन्नत सज चुकी है, मेरे महबूब की उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दो, जन्नत के दरवाजों को खोल दो। आज से 20 दिन पहले जब चांद निकला था, जन्नत के सारे दरवाजे उसी दिन खुले थे। कभी हमने सोचा कि वो जन्नत के दरवाजे जो खुले थे, हमने उनका क्या नफा पाया, हमें किसी दरवाजे से दाखिला मिला या नहीं मिला? जितना अल्लाह सहरी के वक्त बख्शता है, उतने ही गुनहगारों को इफ्तारी के वक्त बख्शता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आज की मगरिब की नमाज आपने पढ़ी है, ये 20वीं रमजान सूरज गुरूब होने से पहले सूरज गुरूब होने से पहले जो बंदा मस्जिद में इस नियत से दाखिल हो कि मैं 10 दिन तक इसी मस्जिद में एतिकाफ करूंगा, किस लिए? इसलिए नहीं कि मैंने सुना है कि मस्जिद में 10 दिन रहा जाता है। ये तो बहुत सतही फिक्र है कि मस्जिद में 10 दिन लेटा जाता है, खाना वहीं खाया जाता है, पानी वहीं पिया जाता है, नमाजें पढ़ के वहीं आराम किया जाता है। ये एतिकाफ का मकसद नहीं है। एतिकाफ का क्या मकसद है कि खूंटा गाड़ के बैठ जाओ रब की बारगाह में, ऐ मौला, ये हमारे नफ्स ने मेरे साथ जुल्म किया है, मैंने इतने गुनाह कर लिए कि समंदर में जितने कतरे हैं उससे ज्यादा हमारे गुनाह है, मगर मेरे मौला समंदर की हद है, तेरी रहमत की कोई हद नहीं है। मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे मौला तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं इसलिए बैठा हूँ तू मेरी खताओं को माफ कर दे, मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरे जुर्मों से नजरे करम जुर्मों पे फरमाकर मेरे जुर्मों को माफ कर दे, और ईद का चांद निकलने से पहले मुझे मौला अपना बना ले, और ऐसा अपना बना कि मेरा ईमान मेरी कब्र में पहुंचे, मेरा ईमान मेरा हश्र में पहुंचे। इस नियत के साथ मस्जिद में आना है। मस्जिद में आने वाला वो मोतकिब जो 10 दिन तक इस मस्जिद में बैठता है, क्या उसकी शान होती है? हर एक ऐरे गैरे की नहीं, जो एतिकाफ के तकाज़ों को पूरा करे, जो एतिकाफ का मकसद पूरा करे, जो एतिकाफ की रूह अदा करे, जो एतिकाफ की जान अदा करे। एतिकाफ मैंने बता दिया 10 दिन रुकने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए उसके दिल में कहीं से ये ख्याल भी न गुजरे कि मुझे कोई कुछ देगा। ये आना ही नहीं चाहिए कि जब मैं निकलूंगा तो मुझे हार और फूल पहनाया जाएगा। ये सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए कि 4 ज़बानों पे मेरा तज़किरा होगा, मेरा कोई दुनियावी फायदा होगा। अगर ये ख्यालात हैं तो बैठने वाला घाटे में है, बैठने वाला खसारे में है, बैठने वाला बहुत खसारे में है। बल्कि इन सारे ख्यालात की जाल को तोड़ करके फेंक दे, उसका एक ही ख्याल हो, मौला तू रहमान है, मैं मुजरिम हूँ, अपनी रहमत से मेरे जुर्मों को माफ कर दे। इस मस्जिद में बैठना है, और 10 दिन जो बैठेगा क्या है उसका सवाब जरा सुनो। ये हदीस कई किताबों में है, शुअबुल ईमान और बैहक़ी वगैरह ने इस हदीस को नकल किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने 10 दिन का एतिकाफ कर लिया तो अल्लाह ताला उसको कितना सवाब देगा? 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा।
10 दिन के एतकाफ में 2 हज 2 उम्रे। अब मैं बात यहीं पर रोक कर आपको भी शामिल करता हूँ। आइए, ये हुजूर का फरमान है, ये हुकूमत का ऐलान नहीं है। लोग हुकूमतों के ऐलान से मशकूक हो चुके हैं कि लोग ऐलान तो करते हैं मगर वहाँ पे हकीकत कुछ नहीं होती है। मगर मेरे आका वही ऐलान करते हैं जो रब ऐलान करवाता है। मेरे आका वही बोलते हैं जो अल्लाह फरमाता है। एक बंदा अगर सही मानों में इत्काफ कर लिया तो 2 हज और 2 उम्रे का सवाब। अब आप जरा गहराई में जाओ, एक हज में क्या सवाब है और एक हज में कितनी कुर्बानी है। एक हज आज की तारीख में अगर इंडिया से आप करते हो तो 5 से 6 लाख रुपए खर्च भी होंगे, आपका वक्त भी सर्फ होगा। पैसे से कहीं ज्यादा वक्त की कीमत हो चुकी है। वक्त की कुर्बानी दीजिए, माल की कुर्बानी दीजिए, फिर वो भीड़, वो हुजूम कि बाज मकामात पे जान जाने का भी खतरा होता है, उस भीड़ को भी बर्दाश्त कीजिए। ये एक हज हुआ। इसी तरीके से दूसरा हज कीजिए तो 2 हज में तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का खर्च। फिर 2 उम्रे में अगर सारे अखराजात को मिलाएं तो 2.5 से 3 लाख रुपए उसमें खर्च हो गए। अगर सारे को जोड़ा जाए तो तकरीबन औसतन 15 लाख रुपए का खर्च भी है। और अगर टाइम को हम जोड़ दें, एक हज में 40 दिन रख दें तो 2 हज पे 80 दिन हो गए। एक उम्रा पे 15 दिन रख दें तो 2 उम्रे पे 1 महीना हो गए। इस तरीके से 30 दिन उम्रे के होते हैं तो 110 दिन तक आपने वक्त की कुर्बानी दी और अपनी सेहत की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, तब जाके जो सवाब मिल सकता है वो सवाब 10 दिन साये में बैठ कर अता फरमा रहा है, कुरान की तिलावत करने से दे रहा है। मगर होता ये है कि जो गरीब हो बैठ जाए, जो महल्ला का नाकारा हो बैठ जाए, जिसके पास कोई रास्ता न हो वो बैठ जाए, जिसके पास वसाइल न हो बैठ जाए। ये लखनऊ में बड़ी गफलतें मैं देख रहा हूँ, मैंने मुंबई में देखा है, मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है, मैंने सूरत और गुजरात में देखा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाकर मैंने रमजानुल मुबारक में देखा है कि अब नौजवानों में जज्बात है और 20-20, 25-25 नौजवान एक मस्जिद में बैठते हैं और वो नौजवानों के चेहरों पर उस 10 दिन की बरकत से चेहरों पे दाढ़ियां आ जाती हैं और उनके सर पे इमामे आ जाते हैं। अगर यहाँ के भी नौजवान कुछ तैयार हो जाए, अरे ये दुनिया है, लोग कहते हैं मौका नहीं। मैंने कहा यकीनन मौका नहीं। जिस दिन हजरत इजराइल आएंगे और अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, मौका तो उसी दिन मिलेगा। जिस दिन हजरत इजराइल आकर के रूह निकालेंगे, मौका उसी दिन मिलेगा। अल्लाह के लिए मौका नहीं, मौका निकालना पड़ता है। आप बीमार हो जाओ, मौका नहीं है क्या? अल्लाह न करे आप बेड पे चले जाओ, तब तो मौका आ जाता है। वक्त से पहले अपना हिसाब कर लो, वक्त आने से पहले अपना हिसाब कर लो। इस एतकाफ का जो सबसे बड़ा फायदा फकीर के जहन में आता है वो ये आता है कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये मौत वो है जो बता के नहीं आती है, अचानक आ जाती है। और अगर अचानक मौत आ गई तो आखिरत के मामलात कितने संगीन है, कभी सोचा? अरे सिर्फ रूह निकलने में इतनी तकलीफ होती है कि आयशा फरमाती है कि मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक इंसान को पता चल जाए हकीकत में कि मौत में सख्ती कितनी होती है तो बदन में बोटी चढ़ नहीं सकती और किसी के जिस्म पे चर्बी आ नहीं सकती है। इतना गम रहेगा उसे, हर वक्त गम रहेगा। ये मस्जिदों में हंसने वाले और जलसे जुलूस में खैनी और ये गुटखा खाकर हंसी करने वाले सब भूल जाएंगे, सिर्फ अल्लाह उन्हें याद आएगा। कुरान कहता फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, रोवो ज्यादा हंसो कम, रोवो ज्यादा हंसो कम। सुबह से शाम तक अल्लाह की याद में कितना रोए हैं आप? पूरे 20 दिन रमजान के गुजर गए, कौन रोया है इसमें? अरे हंसते तो हर वक्त हैं। आपका कोई दिन नहीं गुजरा होगा जिसमें हंसे न हो।
آپ کی رات کا کوئی دن کوئی رات نہیں گزری جس میں ہم ہنسے نہیں. قرآن کہتا ہنسو کم رو زیادہ. ہم نے الٹا کر لیا ہے, ہنستے خوب ہیں, رونے کا خیال ہی نہیں کب روئے ہیں. اگر روئے ہیں تو کب روئے ہیں؟ کسی نے ہماری عزت پہ حملہ کیا تو رو دیے, بیٹا بیمار ہوا تو رو دیے, گھاٹا ہوا تو رو دیے, چوری ہوا تو رو دیے, کسی کا انتقال ہوا تو رو دیے. اگر نہیں روئے ہیں تو گناہ یاد کر کے کبھی نہیں روئے, نمازیں چھوڑنے پہ کبھی نہیں روئے, حقوق العباد ہم سے ادا نہیں ہوئے سوچ کر کبھی نہیں روئے. کیوں نہیں روتے؟ ارے اس رونے کا اتنا بڑا فائدہ ہے, اتنا بڑا فائدہ ہے کہ بندہ خدا کی یاد میں جب روتا ہے تو وہ پانی جو ہوتا ہے آنکھ کا وہ تمہارے جسم پر گر کر اگرچہ جذب ہوتا, تم دیکھتے ہو کہ ہمارے کپڑے میں جذب ہو گیا, مگر حقیقت میں جبریل امین اسے محفوظ کر لیتے ہیں. جبریل امین ان آنسوؤں کو محفوظ کر لیتے ہیں. کل قیامت کے دن جب جہنم تمہاری طرف لپکنا چاہے گی, جبریل اسی آنسو کو ڈالیں گے, جہنم دور ہو جائے گی اللہ کی یاد میں رونے کے لیے. تو یہ 10 دن اگر کسی کو موقع مل جائے, کسی کو موقع مل جائے تو اتنا عمدہ ہے. اور آج کی ڈیٹ میں قاری رئیس الہدیٰ صاحب, آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ 10 دن وقف کر دو اللہ کے لیے, اپنی نماز صحیح کر لو. اکثر لوگوں کی نمازیں درست نہیں ہیں. نماز کی سب سے بنیادی چیز ہے کیا؟ پاکی. اور پاکی کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے تلاوت. آدمی کو غسل نہیں آتا صحیح معنوں میں, اور اچھے طریقے سے اکثریت کو وضو نہیں آتا. اور اگر یہ چیزیں آ جائے تو تلاوت میں تو برسہ برس لگتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہو قرآن کو؟ یہ کوئی گاجر مولی بھنڈی ہے کہ جو چاہے قرآن پڑھ دے؟ یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن کی کاپی ہے جو آپ پڑھتے ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ قرآن نہیں ہے, میں نہیں مانتا یہ قرآن. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو قرآن کو قرآن, اگر ہندی میڈیم کا کوئی بچہ بھی آ جائے دیہات کا پڑھا ہوا اور وہ بال کو بال کہے تو سب ہنسیں گے, ارے بال کہتا ہے, بال تھوڑی بال ہوتا ہے. تو میں نے کہا ارے ایک انگریز کی زبان میں تمہیں اتنا ہے اعتراض کہ بال ہے بال نہیں ہے, تو الحمد ہے الحمد نہیں ہے. سن رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ میں الحمدللہ رب العالمین صرف ایک آیت پہ بات کروں گا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین معنی ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے, جو سب کو پال رہا ہے. ہم اپنی فیملی کو نہیں پال پاتے, اللہ سب کو پال رہا ہے. کوئی جانور بھوکا نہیں رہتا, اللہ پال رہا ہے. کسی پرندے کو روزی آج تک شکایت نہیں ہوئی کیونکہ اللہ پال رہا ہے. ہر مچھلی بھوکی نہیں ہے, اللہ پال رہا ہے. جنگل کا درندہ پل رہا ہے, اللہ پال رہا ہے. سب کو اللہ پال رہا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالم کو پال رہا ہے. اب اگر اس کو کسی نے پڑھ دیا چھوٹی ہاں سے الحمد, جیسا کہ اکثر لوگ پڑھتے الحمد, تو اب تعریف کا معنی نہیں ہوا, اب معنی غلط ہو گیا, اب وہ معنی ہی نہیں رہا. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر معنی بگڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی, معنی بگڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ کوئی مدرسے والوں کا قانون نہیں ہے کہ صدر کے لیے الگ ہو, سیکریٹری کے لیے الگ ہو جائے. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں کہ مسجد کے متولی کے لیے نرمی کر دو, مقتدی کے لیے سختی کر دو. یہ اللہ کا قانون ہے. یہی قانون صحابی کے لیے, یہی قانون ولی کے لیے, یہی قانون غوث کے لیے, یہی قانون عالم کے لیے, یہی قانون جاہل کے لیے, یہی قانون مفتی کے لیے, یہی قانون جج کے لیے, یہی قانون وکیل کے لیے, یہی قانون دروغہ کے لیے, یہی قانون آئی ایس کے لیے, یہی قانون پی سی ایس کے لیے. تم دنیا کے کسی بھی مرتبے پر فائز ہو, وہ تمہارا رتبہ الگ ہے, مگر نیت باندھنے کے بعد الحمد تم کو بھی پڑھنا ہے, تم کو بھی پڑھنا ہے. جو پڑھے گا اسی کی نماز ہوگی. یہ اللہ کا قانون. بات کڑوی نہ لگے تو میری طرف دھیان دو. اگر جس کو
یہ فکر ہو کہ میری نماز درست ہو جائے. 10 دن کے لیے اسی نیت سے بیٹھ جاؤ کہ اللہ میں نماز درست کر کے نکلوں گا. کسی بھی عالم سے جو مسجد کے امام ہو، اگر 5 وقت تو امامت کے لیے آئیں گے ہی، ان سے 10 منٹ اگر سیکھو گے تو 10 دن میں الحمد اور 4 سورتیں تو سیکھ ہی لو گے. انہی 4 سورتوں میں تم 17 رکعت بھی پڑھ لو گے، 12 رکعت بھی پڑھ لو گے. تو اگر تمہاری نماز درست ہو گئی تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا. اور جس کی نماز درست ہے وہ اپنا محاسبہ کم سے کم کر لے، اپنا محاسبہ کرے، آنکھیں بند کر کے اللہ کے ذکر، اللہ کی فکر میں بیٹھ جائے اور سوچے وہ کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے کہاں کہاں کیا کیا. تیرا باپ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. تمہاری ماں کو پتا نہیں، اللہ جانتا ہے. ماں تو سمجھتی ہے میرا بیٹا بڑا ہونہار ہے، ماں سمجھتی ہے میرا بیٹا، میرا لال تو بڑا نیک ہے، بڑا بھولا ہے، مگر یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ تجھ سے کہاں کہاں خیانت ہوئی ہے. تو جب اللہ جانتا اور اللہ نے تجھے جگہ بھی دیا، موقع دے دیا رمضان کا، یاد کر لے، بیٹھ جا اللہ کے گھر میں اور اس مولا کو منا لے. وہ مولا جب تم روو گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جب تم آنسو بہاؤ گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے مسکرائے گا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ جب خوش ہوگا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر کسی سے نہ ہو سکے تو ایک ہی دن آ کے بیٹھ جائے. میں نے بھی نیت کیا ہے، میں آپ کی ترغیب کے لیے بول رہا ہوں کہ میں مصروف ہوں اتنا، مگر میں بھی ایک دن بیٹھوں گا. یہ سعادت نہ جانے دو ہاتھ سے. ایک دن ضرور بیٹھ جاؤ، کیونکہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیا تو جہنم اس سے اتنی دور کر دے گا اللہ کہ جتنا زمین سے لے کے آسمان ہے اس کا 3 گنا جہنم دور ہوگی. 3 گنا. تو اس کا مطلب کیا ہے 3 گنا جہنم دور ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں وہ نہیں جائے گا جو ایک دن بھی اعتکاف کا حق ادا کرے. تو اس لیے کم سے کم کوئی 2 دن، کوئی 3 دن، کوئی 1 دن، لیکن بندہ ایک ضروری ہے کہ کم سے کم 10 دن بیٹھے. تو ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہیں. ہاں یہ بہت بڑا، اگر پوری بستی کے لوگوں میں سے کوئی نہیں بیٹھا تو ساری بستی کے بالغ مرد پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. عورتیں کیوں نہیں پکڑی جائیں گی؟ اس لیے کہ عورت کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں. تو وہ بیچاری تو معذور ہے، وہ بیٹھنا چاہے تو اپنے گھر میں بیٹھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے. اور کس گھر میں بیٹھے؟ جس گھر میں نماز پڑھتی ہے اسی میں پیک ہو جائے، عورتیں بیٹھ لیں. لیکن مسجد میں ایک کو بیٹھنا ضروری ہے تو مرد لوگ سب پکڑے جائیں گے. اس لیے اگر ایک ہی بندہ بیٹھے تو اس کو بہت لحاظ رکھنا ہے کہ میرا اعتکاف ٹوٹنے نہ پائے. ٹوٹ گیا تو ساری بستی پکڑی جائے گی. ایک دن ٹوٹ گیا تو 9 دن کی مانگ نہیں ہے، یہ 10 دن ہے مکمل، اس کا کورس ہے، اس کا نصاب ہے مکمل. 9 اور 8 سے نہیں مانا جائے گا. تو اس لیے حافظ صاحب بیٹھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ 2-3 چیزوں کے لیے نکل سکتے ہیں بس. اچھا جو لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں 2-3 چیزوں کے لیے بیٹھ سکتے. ایک تو استنجا لگے تو جا سکتے ہیں، پاخانہ محسوس ہو تو جا سکتے ہیں، غسل کی حاجت ہوئی تو نکل سکتے ہیں. تو 3 چیزیں یہ ہوئی. اور بقیہ جمعہ کی نماز تو ماشاءاللہ ہوتی ہی ہے، یہاں 5 وقتہ ہوتی ہی ہے، تو جمعہ اور 5 وقتہ ہٹ گیا. اب ان 3 چیزوں کے علاوہ چاہے جس کا انتقال ہو جائے، نہ دیکھنے جا سکتے نہ جنازے جا سکتے. کوئی ان کو دیکھ لیا کہ وہاں روڈ پر کسی کو آگ لگ گئی تو بچانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتے. اتنا اہم حکم ہے اس کا. کسی کو آگ لگ گئی تو یہ بچانے کے لیے نہیں نکل سکتے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھول کر بھی ایک قدم نکال دیا تو اس کا اعتکاف اس دن کا ٹوٹ گیا. اب اس کو عید بعد قضا کرنا پڑے گا اگر بھول کر بھی نکل گیا. اس لیے صرف اور صرف وضو بنانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، پاخانہ پیشاب کے لیے، اتنی چیزوں کے لیے آپ نکل سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ بڑا نازک ہے، یاد رکھیں، کبھی کبھی ڈبل وضو کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں کہ چلو وضو پہ وضو کر لیں، اچھی بات ہے. تو اگر وضو پہ وضو کے لیے گئے تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے وضو کی ضرورت کہاں تھی آپ کو؟ آپ بے ضرورت نکل گئے گویا.
تازہ وضو کے لیے آپ نہیں نکل سکتے. اور یاد رکھیں وضو جائے بنائے تو وضو ہی تک رکے. یہ نہیں کہ وضو بنا لیے تو اب ٹوپی اتار کے حوالے رہے وہیں پہ. آپ وہاں گئے نہانے تو خوب ٹائم لگا رہے ہیں. تو یاد رکھیں آپ کا ایک ایک لمحہ فرشتے وزن کر رہے ہیں. اتنا ہی وقت دو جتنا ضرورت ہے. جو چیز ضرورت پہ ثابت ہوتی ہے وہ اتنے رہتی ہے جتنی ضرورت ہو. ضرورت سے زیادہ نہ استنجا خانے میں رکے، نہ پاخانے میں رکے، نہ غسل خانے میں رکے، نہ وضو خانے میں رکے. اور رہی بات کرنے کی، جب حاجت ہو تو بولیں، اور بے ضرورت آپ بولیں گے تو اعتکاف تو بچا رہے گا مگر وہ ایسے ہوگا جیسے کھانے میں نمک نہ ہو. اعتکاف میں نور نہیں رہے گا، برکت نہیں رہے گا، روح نہیں رہے گی. بولنا بند کر دو، اپنی زبان کو گونگی کر لو 10 دن کے لیے. ہاں زبان بولے تو صرف ذکر الہی میں بولے، کان سنے تو صرف اچھی بات سنے، اور آپ کی آنکھ دیکھے تو صرف اچھی بات دیکھے. 10 دن کے لیے ہر معتکف یہ سوچ لے میں اندھا ہوں، میں بہرا ہوں، میں گونگا ہوں، میں صرف اس لیے سنتا ہوں کہ کوئی اچھی بات ہوگی تو سنوں گا ورنہ سنوں گا ہی نہیں. اس نیت کے ساتھ اعتکاف کریں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کا اعتکاف قبول فرما دے. آپ حضرات کی سنی ہوئی تراویح قبول فرما دے. اب کھڑے ہو کر چند اشعار سلام کے پڑھیں گے. پڑھائیں گے سلام. یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ. حبیبی یا رسول